وہ جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے کعبے کے ممبر پر اعلان ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے۔ یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ قرآن خوانی کروانا، 40واں کروانا، برسی کروانا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بیکری کے آئٹم ہیں۔ یہ انڈیا پاکستان کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں، قرآن کی آیت سے ثابت نہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہی دکھانے اور سنانے والا ہوں، کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر سے کوئی بڑے بزرگ یا چھوٹے بڑے بچے وغیرہ انتقال ہو جاتے ہیں تو ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں مدرسے کے بچوں کو بلا کر۔ 40 دن کے موقع پر ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں، برسی کے موقع پر قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور بالخصوص آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شب برات کے موقع پر اکثر مکانوں میں، اکثر گھروں میں لوگ مدرسے کو بچے کو بلاتے ہیں، بچے نہیں ملتے ہیں تو مساجد کے ائمہ کو بلاتے ہیں، مساجد کے ائمہ نہیں ملتے ہیں تو مدارس کے مدرسین کو بلاتے ہیں۔ تو قرآن خوانی کروانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو لوگ اپنے مکانوں میں، دکانوں میں، گھروں میں قرآن خوانی کیوں کرواتے ہیں؟ کیا یہ قرآن خوانی کروانے کا ثواب آپ کو ملتا ہے یا مردے کو ثواب پہنچتا ہے؟ اگر پہنچتا ہے تو کیا دلائل ہیں ان کے؟ نہیں پہنچتا ہے تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن خوانی کوئی بھی شخص آ کے فری میں نہیں کرتا ہے، ہم تو ان کو پیسے دیتے ہیں۔ بہت سارے حفاظ لوگ تو فکس کر لیتے ہیں، 4 ختم پڑھوں گا 5000 روپے لگیں گے، 1 مکمل پڑھوں گا 2000 روپے لگیں گے۔ اور بہت سارے گھر والے تو شب برات کے موقع پر جاتے ہیں امام صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، حافظ صاحب 2 ختم ملے گا، 3 ختم ملے گا، اور امام صاحب کے پاس 50 گھر والے آ جائے تو 50 کو 1 ختم دے دیتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ سال میں 2-3 مکمل ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ بہت سارے حفاظ کرام، ائمہ کرام 50-50، 60-60، 70-70 قرآن بستی والے کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ تو آج اسی چیز کا خلاصہ کرنے والا ہوں کہ قرآن خوانی کروانا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے ہم سب مل کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ جی، قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے۔ میں قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوں، یہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف لمبی پھینک قرآن رہا ہے اور اللہ کے جھوٹ رسول بول رہا کے ہے۔ زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دے۔ یہ فاتحہ سوجھا، خوانی، بے قرآن ادبی خوانی، کے قل الفاظ۔ خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہ قبرستان جا کر قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ کے جو ہے وہ آپ قبر والوں کو اصالہ ثواب کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ اب کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا، تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو؟ سب کو چھوڑتے جا رہے آپ۔ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی قرآن خوانی کے معنی کیا ہوتے؟ قرآن پڑھنا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا کیا؟ قرآن خوانی کے معنی ہوتے قرآن پڑھنا۔ نعت خوانی یعنی نعت پڑھنا، میلاد خوانی یعنی میلاد پڑھنا۔ اب سوال کا مقصد وہ ہے، میں چلو بتا دیتا ہوں، اجتماعی طور پر۔ اب یہ ان کے ہاں کتابیں لکھی گئی کہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھو تو حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب دلیل رسول نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو بہت سے کام تو رسول نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں، اور اس کی میں بہت سی مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ تو ہر کام کی دلیل رسول کیا نہیں ہے، رسول اللہ نے قاعدہ کلیہ بتا دیا۔ سرکار نے فرمایا جو ناجائز تھا میں نے تمہیں واضح کر دیا، تم پہ جو حرام تھا میں نے بتا دیا، جو تمہارے لیے جائز تھا وہ بھی بتا دیا، اور جس چیز کے بارے میں نے خاموشی اختیار کی وہ تمہارے لیے مباح ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ اصول دے دیا گیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیاء العلوم میں
کہ کسی نیک کام کو بدعت کہنے کے لیے دلیل اس کے ذمے ہے جو بدعت کہتا ہے، جائز کے لیے اتنا ہی کافی کہ اس کی ممانعت نہیں۔ یہ تو آپ کو لانا چاہیے کہ اس طرح اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا کہاں حرام لکھا ہے؟ کس حدیث میں رسول اللہ نے کہا سب مل کر بیٹھ کے قرآن نہ پڑھو؟ قرآن خوانی کرنے میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ طریقے سے جو بھی کریں گے جائز ہے۔ آپ صحابہ کے زمانے میں ہونا، نبی کے زمانے میں ہونا، تو آج کیا کرتے ہیں ہم پورے اس گھر میں قرآن خوانی ہے تو پورے لوگ گھر میں جمع آتے، 30 بچے، بھائی 30 بچے، ہر بچے کو کتنا ملے گا؟ 100 روپے، 100 روپے۔ وہ پورے بچے آتے، جا کے بولتے ہیں آپ جا کے پڑھ کے آنا، وہ پورے بچے جا کے قرآن ختم کر کے آتے، پورے بچے آدھا پارا ہوتے ہوتے 30 آخر میں پیسے دیتے۔ تو برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں جا کر تم سنت نفل جو بھی پڑھنا ہے گھروں میں پڑھنا ہے۔ تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اپنے طرف سے ہم جیسے چاہے برکت حاصل نہیں کر لے سکتے، برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ جو بتایا گیا بس وہ کرنا ہے ہم کو، جو بتایا گیا ہم کو کرنا ہے۔ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ بھئی اگر میں قل یا ایھا الکافرون خبر پہ نہیں پڑھنا ہے تو پھر میں نماز میں بھی نہیں پڑھوں گا، تو ہم کہیں گے میرے بھائی آپ کو یہ بتایا گیا، یہاں کوئی اصال ثواب نہیں ہو رہا، اللہ کی بات ہو رہی، اور یہاں پر آپ کو بتایا گیا نماز میں ایسا پڑھنا ہے، خبر پہ آپ کو کس نے بتایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا خبر پر جا کر قل یا ایھا الکافرون پڑھو؟ ہے تو دلیل لاؤ، نہیں ہے تو پھر خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش نہیں بیٹھتے تو دلیل لاؤ، دلیل نہیں لاتے پھر خاموش بیٹھ جاؤ، اتنا ہی، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں اب بھی یہی رسم ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جدائی اور غم کو گزارنے کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں، لوگ مل کر سپارے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہ انصار کے ہاں جب میت ہو جاتی کان الناس یختلفون الی بیتہ وَإِلَىٰ قَبْرِهِ وَيَقْرَؤُونَ لَهُ الْقُرْآنَ، لوگ اس کے گھر تعزیت کے لیے اور قبر فاتحہ کے لیے جاتے تھے، قرآن پڑھ کے بخشتے تھے۔ فتاوی عالمگیری ہماری 500 فقہا کا مجمع علیہ کتاب ہے، کتاب الجنائز میں ہے کہ تدفین کے ساتھ ساتھ اگر وہاں موجود لوگ ایک قرآن بھی پڑھ لے اور ختم کرے تو یہ بہتر ہوگا۔ گویا ایسا زمانہ بھی دنیا میں ہوا ہے کہ تدفین کے دوران لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور مردے کو بخشتے تھے۔ ہمارے ملک میں واعظ نصیحت ہوتی ہے، بخاری نے باب قائم کیا، باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ۔ تو واعظ نصیحت کے بعد وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ جو واعظ ہوا، تقریر ہوئی، بیان ہوا، اس کا ثواب بھی اس مرحوم کو ملے۔ سبحان اللہ۔ باقی بعض لوگ نہ یہ مانتے ہیں نہ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں، ان کو میں کیا کہوں گا۔ میں نے موقع پر امام کعبہ کو لکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں قیدی کو چھڑانے کے لیے قرآن پڑھنا بدعت ہے، بیمار کے شفایابی کے لیے بدعت ہے، گھروں کی خیر و برکت کے لیے بدعت ہے، قرض اتارنے کے لیے پڑھنا بدعت ہے۔ ما ترکت القرآن الا محلا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اس قرآن کی انہوں نے بڑی بے ادبی کی ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے کعبے کے ممبر پر اعلان ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم غلطی کر رہے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید قرب قیامت میں اللہ نہ کرے، اللہ وہ دن نہ لائے، رافضی مسلط ہوں گے۔ میں نے کہا رافضیوں کی ضرورت ہے، آپ کافی ہیں، آپ سب وہی باتیں تو کر رہے ہیں۔ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہنچتا ہے ثواب اور برکت بھی ہوتی ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح قرآن خوانی گھر میں کروانا، کہ سارے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں، جیسے معذرت کے ساتھ کچھ بیچارے کم علم حافظ صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں، جیسے کوئی آ گیا جی قرآن خوانی کے لیے بچے بھیج دیں، قاری صاحب لے کے بیٹھ گئے، تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں وہ زور سے پڑھو، زور سے پڑھو،
خصوصاً جب تھوڑا سا گھر میں آہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ اب نیاز آنے والی ہے یا شربت آنے والا ہے، تو پھر ہم بھی چکے ایسے عام مدرسوں میں پڑھے ہیں، تو پھر وہ تحریک سے ایک بیدار ہو جاتی ہے اور سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح جمع ہو کر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کہلاتا ہے۔ مدرسے میں بھی بچے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں جائز ہے۔ یہ ہے قرآن خوانی، یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، یہ صرف قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے سب اگر بلند آواز سے پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ ایسی قرآن خوانی نہ کروائی جائے، یہ کوئی مطلب نہ سنت ہے اور نہ اس سے کوئی ثواب کی توقع ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اس طرح قرآن خوانی کرانا جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہروں کی غیبتیں چل رہی ہیں، ساس کی باتیں چل رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ارے یہ تو بتاؤ تمہاری نند کا کیا ہوا، وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر نہیں پتہ نہیں ہوا، ابھی چل رہا ہے، اچھا چلو یہ پڑھ لیں، پھر ارے وہ ہاں وہ تو بتاؤ کیا ہوا، ارے بھائی اچھا بعض کہتی ہیں یہ صفحہ میں پڑھ رہی ہوں، یہ صفحہ تم پڑھتی جاؤ، جلدی جلدی ختم ہو جائے۔ اور یہاں تک مناظر دیکھے گئے کہ ایک ایک ساتھ دو دو صفحے، تین تین صفحے، اور پھر کھانے کے لیے سب مستعد ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ مردہ بھی کہتا ہوگا بھائی کچھ تو پڑھ دیتے میرے لیے، کھانے بیٹھ گئے اور میں یہاں پہ پڑھا ہوا ہوں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، تو اگر یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسی قرآن خوانیوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیں، اگر پہلے سے طے کر لی گئی اجرت وغیرہ، ایسا قرآن پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی سے طے کیا بھائی بیٹھو قرآن پڑھ لو، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یہ سمجھ لیں قرآن پڑھنے پر اجارہ کر لیا گیا ہے، اجرت طے کر لی گئی ہے، اور یاد رکھیں جب اس پہ اجرت طے کر لی جائے تو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے کوئی آ کر پڑھ لے، آپ اس کو بخشش وغیرہ دے دیں کوئی، وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قبور پہ بٹھا دیتے ہیں، قبرستان میں لوگ ہوتے ہیں، اچھا دیکھیں بھائی بابا جی آپ یہاں روزانہ ایک قرآن پڑھ دیا کریں، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یاد رکھیں اگر وہ یس کہہ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت بریلوی کے نزدیک اجتماعی طور پہ قرآن خوانی کروانا دکان میں ہو یا مکان میں ہو یا شب برات کے موقع پر، 3 دن کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر، برسی کے موقع پر بالکل سراسر جائز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط اور نیم ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں ذرا آپ دھیان سے سنیے گا۔ آپ قرآن خوانی کروانے کے لیے بچوں کو لاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو 5 ختم تم کو آج مکمل کرنا ہے، یہ 5 ختم آپ قید لگا دیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ 5 ختم تم کو مکمل کرنا ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، 5 ختم مکمل قرآن کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ جلدی جلدی دھڑا پیج کو پلٹتے ہیں۔ تو اب وہ بچے بھی گنہگار ہوتے ہیں، آپ نے طے کر دیا، وہ بھی گنہگار آپ ہو گئے، تو وہاں 5 ختم مکمل قرآن تو ہو نہیں پاتا، لیکن بچے لاسٹ میں کیا کہہ دیتے ہیں کہ 5 ختم مکمل ہو گیا۔ تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں، بچوں کو قید نہ لگائیں کہ 5 ختم مکمل کرنی ہے آپ کو، بلکہ یہ آپ کہہ دیں کہ بھائی قرآن خوانی کرو، وہ جتنی مرضی اتنی دل سے پڑھ لے، دل سے اگر وہ ایک ہی صورت پڑھ لے وہی کافی ہے۔ اور اگر آپ اس کو قید لگا دیں گے 5 مکمل کرو، وہ بیچارے الٹ پلٹ کر کے ادھر سے ادھر سے اسپیڈ میں بھاگ جائیں گے، پڑھیں گے نہیں، تو گنہگار آپ بھی ہوں گے، گنہگار یہ بھی ہوں گے۔ دوسری چیز، گھر والے کیا کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں تم پڑھتے ہو سنائی نہیں دے رہا ہے، آواز سے پڑھو، تو چند بچے مل کر یا 10-20 لوگ مل کر ایک جگہ زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، بالکل دھیمی آواز سے، ایک دوسرے کی آواز نہ ٹکرائے، بالکل سلح پڑھنی ہے، زور سے نہیں پڑھوا سکتے، یہ بھی کیا ہے سراسر غلط ہے۔ اور تیسری اہم چیز یہ کہ ہم جو امام صاحب کے پاس یا حافظ صاحب کے پاس یا مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب والد صاحب کی برسی کے موقع پہ فاتحہ دلانی ہے، 2 ختم دے دیجئے ہم کو، 2 مکمل قرآن جو آپ نے پڑھ کے رکھا ہے وہ ہمیں دے دیجئے، 2 ختم دے دیجئے، 3 ختم دے دیجئے، 4 ختم دے دیجئے۔ امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، 500 روپے لگیں گے، 1000 روپے لگیں گے، 2000 روپے لگیں گے۔ تو دیکھو دینے والا بھی گنہگار ہے اور لینے والا بھی گنہگار ہے، اس سے مردے کو کوئی فائدہ پہنچتا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حافظ صاحب نے یہ 10 ختم پڑھ کے رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا ہے، اور حافظ صاحب سے میں کہنا چاہوں گا آپ نے اگر پڑھ کے رکھا ہے تو بھائی اپنے مرحوم کے نام پہ اس کو بخش دو، 1000 2000 500 روپے کے لیے کیا قرآن کو بیچ رہے ہو؟ تو ایسا مت کرو، قرآن کو کاروبار کا ذریعہ مت بناؤ۔ تو یہ چند باتیں تھی قرآن خوانی کے متعلق، اس پر آپ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ قرآن خوانی کا ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی پہنچے گا، ورنہ آپ اس کو اگر تجارت بنا دیں گے، بزنس بنا دیں گے، رسم بنا دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔